السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً اس سے پہلے والی ویڈیو اور سبق آپ کو پسند اور سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ دعا ہے رب لم یزل سے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح معنوں میں آج پڑھانے کی اور ہمارے سننے والوں کو صحیح معنوں میں پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل قرآن ٹیچر کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہر روزانہ نئے سبق کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جیسا کہ ہمارے روزانہ دیکھنے والے ویورز کے علم میں ہیں کہ الحمدللہ کل ہم نے تختی نمبر 3 مکمل کر لی تھی۔ جنہوں نے اگر نہیں دیکھی تو وہ کل کی ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ تعالی اس میں بھی بہت فائدہ ہوگا، اس لیے کہ کل کی ویڈیو میں بڑے بڑے لفظوں کا ہم نے ہجا کیا تھا۔ تو آج تختی نمبر 4 شروع کر رہے ہیں۔ مشق تشدید مع سکون۔ اس تختی کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم یہاں پر تشدید کی مشق کریں اور اس کے ساتھ سکون کی مشق کریں۔ تشدید کسے کہتے ہیں یہ ہمارے جو پرانے ویورز ہیں ان کو علم میں ہوگا اور انہوں نے سبق سنا ہوا ہے، نہیں تو ہمارے پچھلے سبق دیکھیں انشاءاللہ تعالی اس میں پتہ چل جائے گا۔ تفصیل کے ساتھ وہاں میں نے بیان کیا ہے، یہاں بھی میں تھوڑا سا بتلا دیتا ہوں اپنے نئے آنے والے ویورز اور بچوں کے لیے۔ تشدید، سب سے پہلے ہم نے تشدید دیکھنا ہے۔ تشدید کسے کہتے ہیں؟ تشدید یہ جو 3 منہ بنے ہوئے ہیں، یہ بورڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں 3 منہ جو بنے ہوئے ہیں، اسے تشدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی سکون۔ سکون کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نکلا سکون۔ اگر رائٹنگ سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں بچوں سے، بڑوں سے، جزاک اللہ۔ یہ جو بنا ہوا ہے اسے سکون کہتے ہیں۔ تشدید، اسے تشدید کہتے ہیں۔ یہ 3 منہ بنے ہوئے ہیں، 1 2 3۔ سکون کسے کہتے ہیں؟ یہ جو اس طرح کی شکل کا بنا ہوتا ہے اسے سکون کہتے ہیں، اس طرح، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں، یہ والا، ٹھیک ہے؟ سکون، اسے کیا کہتے ہیں؟ سکون۔ جزم بھی کہتے ہیں، ہم یہاں لکھ لیتے ہیں جزم۔ جزم بھی کہا جاتا ہے اس کو اور سکون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں جی تشدید، یہ جو دیکھ رہے ہیں راہ کے اوپر 3 منہ ہیں، اسے کیا کہیں گے؟ تشدید۔ اور یہ جو چھوٹی سی دال بنی ہوئی ہے اسے سکون کہیں گے۔ تو یہاں پر ہم تشدید اور مع سکون، تشدید کے ساتھ سکون والا حرف آ جائے، جس حرف پر تشدید آ جائے اسے مشدد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ اور جس حرف پر سکون آ جائے اسے ساکن حرف کہتے ہیں۔ یہاں واو ساکن ہے، تو یہاں اس تختی کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہاں تشدید کی اور سکون کی مشق کریں گے۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے سبق کا پہلا لفظ ہے مرو۔ اس کا ہم ہجا کریں گے، بہت ہی آسان ہے پیارے دیکھنے والے بچوں، اور ہمارے بڑے عمر کے دیکھنے والے ویورز کے سے مخاطب ہوں، بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ حرف کون سا ہے۔ ہم نے دیکھا حرف میم ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا را پر تشدید ہے، تو ہم میم کو را سے ملا کر پڑھیں گے۔ کیسے؟ میں ابھی آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ میم را زبر مر، را واو پیش رو، کیا بن گیا؟ مرو، وقفاً مرو،
کتنا آسان طریقے کے ساتھ ہم نے ہجا کر لیا۔ اس کے بعد جو حرف ہے وہ ہے ربی۔ اب اس لفظ کا ہم ہجا کریں گے، پہلے ہم نے پہچانا را ہے، اس کے بعد پہچانا با ہے، با کے اوپر تشدید ہے، تو اس را کو اس با سے ملا کر پڑھیں گے۔ اگر نئے دیکھنے والے ویورز کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تشدید کیا ہے تو ہماری پچھلے سبق دیکھیں، انشاءاللہ تعالی انہیں خوب اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جزاک اللہ۔ را با زبر رب، با یا زیر بی، یہ بن گیا ربی، وقفاً ربی۔ اگلا لفظ ہے مدت، اس کا ہجا کریں گے ہم، میم دال پیش مد، دال تا زبر دت، مدت، وقفاً مدت۔ اس سے اگلا حرف ہے حقت، اس کا ہجا کرتے ہیں، ح قاف پیش حق، قاف تا زبر قت، یہ بن گیا حقت، وقفاً حقت۔ اگلا لفظ ہے خفت، اس کا ہجا کریں گے، بہت ہی آسان ہے، خاف زبر خف، فا تا زبر فت، کیا بن گیا خفت، وقفاً خفت۔ اس سے اگلا حرف ہے تبت، اس کا ہم ہجا کرتے ہیں، تا با زبر تب، ہم نے کیا آواز بنی تب، ابھی با تا زبر بت، پہلے کیا بنی تھی تب اور اب کیا بنی بت، اب ان دونوں کو ہم ملائیں، تبت، وقفاً تبت۔ اگلا لفظ ہے تخلت، اس کا بہت ہی آسان ہجا ہے، پہلے ہم نے حرف پہچانا تا ہے، تا پر حرکت زبر کی ہے، ابھی ہم اس سے پڑھیں گے زبر کی حرکت، تا زبر تا، خالم زبر خل، پہلے کیا بنا تھا تا، اب بن گیا خل، اب ان دونوں کو ہم ملائیں، تخل، لام تا زبر لت، اب یہ کیا بن گیا تخلت، وقفاً تخلت۔ اگلا لفظ ہے قدمت، قدمت، اس کا ہجا بہت ہی آسان ہے، قاف دال زبر قد، کیا بن گیا قد، دال میم زبر دم، پہلے بنا تھا قد اب ہے دم، اب دونوں کو ہم ملائیں، قد، معذرت اس کا ہجا دوبارہ کرتے ہیں، قاف دال زبر قد، دال میم زبر دم، قدمت، تا پیش تو، قدمت، وقفاً قدمت۔ اگلا ورڈ ہے والصبح، بہت ہی آسان ہجا ہے، اس کا ہم ہجا کرتے ہیں، واو صاد زبر وص، صاد با پیش صب، کیا بن گیا والصب، ح زیر حی، والصبح، وقفاً والصبح۔ اگلا ورڈ ہے والشمسی، بہت ہی آسان ہجا ہے اس کا ہجا کرتے ہیں ہم، واو کو شین سے ملائیں گے۔ اب بعض ہمارے نئے دیکھنے والے ویورز کہیں گے کہ یہ الف اور لام کیوں نہیں پڑھا جائے گا، تو ان سے گزارش ہے کہ ہماری پچھلی ویڈیو بھی دیکھیں، یہاں پر بھی میں بتلا دیتا ہوں کہ جس حرف پر زبر زیر پیش کچھ نہ ہو
تو وہ ہجا میں نہیں پڑھا جاتا۔ تو ابھی ہم اس کو ہجا کریں گے، دیکھیں واو کو ہم ڈائریکٹ شین سے ملائیں گے، واو شین زبر وش، کیا بن گیا؟ وش۔ شین مین زبر شم، پہلے بنا تھا وش پھر بنا شم، ابھی دونوں کو ہم ملائیں، وشم۔ سین زیر سی، کیا بن گیا؟ وشمسی۔ وقفن والشمس۔ دیکھیں کتنی آسان طریقے کے ساتھ ہجا ہو گیا ہمارا۔ اگلا ورڈ ہے والشفعی، واو شین زبر وش، شین فا زبر شف، یہ بن گیا والشف۔ عین زیر عی، والشفعی۔ وقفاً والشفع۔ اگلا ورڈ ہے بالصبری، اس کا بہت ہی آسان ہجا ہے، اس کا ہجا کرتے ہیں، با صاد زیر بس، کیا بنا؟ با صاد زیر بس، صاد با زبر صب، اب یہ بن گیا بالصب۔ را زیر ری، بالصبری۔ وقفاً بالصبر۔ آج ہم نے الحمدللہ 3 لائن پڑھ لی ہیں۔ جو ہمارے بچے مدرسے پڑھتے ہیں یا باہر ملک میں ہیں یا ہمارے پاکستان کے بچے ہیں یا انڈیا کے ہیں یا بنگلہ دیش کے ہیں، وہ جب اپنے قاری صاحب سے سبق پڑھیں، جو سبق ہو اسی کے مطابق آپ ہماری ویڈیو بھی لگائیں، اس میں اپنا سبق یاد کریں، ایک ایک ورڈز کو خوب اچھے طریقے سے سنیں، پھر ویڈیو روک کر اپنے قاعدے میں دیکھ کر پڑھیں۔ ہماری ویڈیو دیکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سبق یاد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج الحمدللہ ہم نے بالصبر تک پڑھا، کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق کا اختتام ہوا جاتا ہے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں پوری زندگی قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔